چیز اس میں اللہ نے اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جو لوگ غیر ایمان والے ہیں ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی. یہ سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہوا. اس لیے کہ کامیابی کے لیے اللہ پاک کے یہاں شرط ایمان اور رسالت، ایمان باللہ اور رسالت اور آخرت ضروری. ہم انشاءاللہ تھوڑے دن ہمارے امام صاحب سے بھی سنیں گے اور آخر میں ہمارے مفتی صاحب سے انشاءاللہ، تاکہ مجھے بھی کچھ دن چھٹی ملے. یہ قرآن پاک کی آیت، اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کفر پر یا شرک پر مریں گے ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی. یہ اصول اور ایک پرنسپل اللہ پاک نے ذکر کر دیا. بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے وہ نو مسلم کے جن کے والدین غیر اسلام پر ان کا انتقال ہوا، ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک میں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اللہ کے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ اختیار نہیں ہے کہ مغفرت کی دعا کرے ان مشرکین کے لیے اگرچہ کہ وہ کلوز ریلیٹو ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ جب کہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ وہ جہنم کے لوگوں میں سے ہیں، اصحاب الجحیم. اور یہاں پر اس کا بھی جواب دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ یہ عرض کیا تھا اللہ پاک سے کہ وہ اپنے والد سے بھی کہا تھا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے یہ فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی جو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کیا. لیکن حقیقت میں جو لوگ کفر پر غیر مسلم کی حیثیت سے مرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. البتہ اگر ان کے لیے دنیا میں اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، زندگی میں ان کی شفا کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بالاتفاق اس کے اوپر کنسنسس ہے، کوئی ڈفرینس آف اوپینین بھی نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی ذہن میں اس زمانے میں ایک چیز لے کر آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف موحد ہے، یعنی وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، مونوتھسٹ ہے، یعنی دہریہ اور ایتھیس نہیں ہے، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. قرآن نے بعض مسلمان ممبر پر بیٹھ کے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ بعض لوگ اس زمانے میں موحد ہے یعنی وہ مونوتھسٹ ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں. کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ فوراً کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللہ نے. لیکن یہ جو دوسرے ان کے پاس جو آئیڈلز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہیلپرز ہیں، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں. بہرحال اگر آئیڈلز کو بھی نہ مانے، کوئی پروفٹ ہوڈ کو نہ مانے اور پورے پروفٹ کو نہ مانے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کوئی آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. جیسا کہ اللہ نے صراحتاً اس کے بارے میں قرآن میں یہ اعلان کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں 150 میں ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. بے شک جنہوں نے ڈینائی کیا اللہ کا، اس کے رسولوں کا، میسنجرز کا، رسل ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دے. اللہ کے رسولوں کا انکار گویا کہ اللہ کا انکار ہے. ڈینائل آف اللہ میسنجر وہ ڈینائی ہے اللہ کا. تو وہ یہ ان بٹوین راستہ نکالتے ہیں. جیسا کہ ہے اس زمانے میں یہودی زیادہ تر دہریے ہیں یا وہ بدھسٹ ہوتے ہیں. وہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تھوڑا بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس آخرت کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ موحد ہو گئے زبردستی کو کسی اعتبار سے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے ہم مانتے ہیں، اور ہم ہیومنسٹ ہیں، ہم انسان ہیں اور ایک پیدا کرنے کو مانتے ہیں. لیکن کوئی رسولوں کو نہ مانے اور آخرت کو نہ مانے، آخرت کے مرنے کے بعد کی زندگی کو نہ مانے. اور یہودی آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ اس زمانے میں نہیں رکھتے. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آخرت کی لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ یا بلیف ان کے پاس اس کا کریڈ اور عقیدہ نہیں. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، اس کے بعد کے میسنجرز کو نہیں مانتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا اس زمانے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کوئی یہ کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر نہیں مانتے، وہ بھی نہیں جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق ظاہر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، اور ان کے وہ چاہتے ہیں کہ ان بٹوین راستہ نکالیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. قرآن یہ کہتا ہے حقیقت میں، ان ریالٹی میں یہی لوگ کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ توبہ ہی کی ایک آیت جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ شروع قرآن کی دوسری سورت سے ہی ہمیں تقوی کا تذکرہ ملتا ہے. ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے متقین کے لیے. متقین تقوی رکھنے والوں کو کہتے ہیں. قرآن نے سورہ نساء ہی میں، سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے جہاں پر ارشاد فرمایا روزوں کا کہ ہم نے روزے کیوں دیے ہیں تمہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں تقوی ملے. تقوی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین سورس، سب سے بہترین وسیلہ اور طریقہ انسان کی زندگی میں تقوی اور پائٹی لانے کے لیے کیا ہے؟ روزہ. جو قرآن یہ کہتا ہے ہم جب فنش کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک تو ہمارے اندر تقوی ہونا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ رزلٹ اور نتیجہ روزے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تم اٹین کرو، تمہیں ملے، تم پانے والے بن جاؤ. کیا؟ تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ حفظ النفس عما یؤثم. ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی والے کو متقی ہم کہتے ہیں، تقوی والے کو متقی کہتے ہیں. کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا لیکن دھوکہ دیتا ہے، وہ متقی نہیں. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، وہ تقوی کا ایک کمانڈ فلفل کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھنا. تقوی کہتے ہیں حفظ النفس عما یؤثم، گناہوں کو اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھنا. حفظ النفس، نفس کو بچائے رکھنا، نفس کی حفاظت کرنا، نفس اپنے اور سیلف کا پروٹیکشن کرنا گناہوں سے، سن سے، معاصی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ ہے تقوی. حفظ النفس عما یؤثم وذلک بترک المحظور. اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ محظور اور ممنوع، پروہیبٹڈ چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا یہ حرام ہے، یہ منع ہے، چھوڑ دے. اور کبھی کبھار وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ، بعض مباح اور پرمیسبل چیزوں کو بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے تقوی کی بنیاد پر. پرمیسبل ہے لیکن ڈاؤٹ فل ہے.
اجازت ہے لیکن ڈاؤٹ فل ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ ہے تقوی۔ تقوی کی تکمیل کے لیے جائز اور پرمیسبل چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ امتثال امرہ و نہیہ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ اور اس کی پنشمنٹ کی خوف اور ڈر اور فیئر کی بنیاد پر گناہوں سے رک جانا۔ یہ آدمی کرتا ہے روزے میں، اس کی ریہرسل اور اس کی پریکٹس ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم تنہائی میں ہو، ریفریجریٹر ہمارے سامنے ہے، کولڈ واٹر ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود پیاس لگ رہی ہے، ہم نہیں پیتے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن نہیں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور، یہ استحضار ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ متقی کون ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تم سب سے زیادہ عبادت گزار بننا ہو، سب سے زیادہ ورشپر اللہ کے بننا ہو، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ تقویٰ بتایا گیا، اور یہ تقویٰ ملتا ہے روزے سے۔ اور آج کل یہ آیت پڑھی گئی تھی جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ڈر اور خوف کی بنیاد پر گناہوں کو چھوڑ دو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، be with the truthful، سچوں کی صحبت میں رہا کرو۔ سچے کون؟ جو خود اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوں، جو اللہ کے ساتھ سچے ہوں، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہوں، جو اپنے آپ کو بھی نہیں دھوکہ دیتے، اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ جو اپنے آپ کو اور اللہ کو نہیں دھوکہ دیتا وہ کسی کو بھی نہیں دھوکہ دیتا۔ جو اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دیتا، جو اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، تو وہ بندہ ایسا جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے اور علماء نے ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ ایک آرڈنری مسلم از این ایکسٹراڈنری ہیومن بینگ، ایک عام مسلمان ایک غیر معمولی انسان ہے۔ ون آرڈنری مسلم از این ایکسٹراڈنری ہیومن بینگ، ایک عام مسلمان غیر معمولی انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے، اپنے رب اور اپنے پروردگار اپنے خدا کے ساتھ سچا ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ المؤمن من امنہ الناس، ایمان والا تو ہے جس سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، جو لوگوں کو نہیں تنگ کرتا۔ تو سچے کون ہیں؟ سب سے سچے کون؟ نبی، انبیاء، اللہ کے انبیاء اور پیغمبر، اور اس کے بعد صحابہ جو نبیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو نبی کے ساتھ رہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہنے والے تھے وہ صحابہ۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، صدیقین و شہداء، صالحین، یہ تمام درجات اللہ نے بیان کیے ہیں کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ علماء نے عجیب بات یہ فرمائی ہے، اللہ نے حکم اور کمانڈ دیا ہے، کونو، یہ امر ہے، تم رہو، کمانڈ، عربی میں کمانڈ امر آتا ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی طرف سے یہ لا ہے کہ اللہ کسی کام کا حکم کسی بندوں کو نہیں دیتا جب تک کہ وہ کرنے کے قابل نہ ہو۔ بیانڈ اسکوپ اللہ کوئی برڈن اور رسپانسبلٹی ہمارے شولڈر پہ نہیں ڈالتا۔ جب ہم کسی چیز کو کر سکتے ہیں تبھی اللہ پاک وہ رسپانسبلٹی دیتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جب اللہ نے فرمایا رہو، بی ود دا ٹروتھفل، کہ رہو سچوں کے ساتھ، تو سچے بھی رہیں گے۔ جب اللہ نے کہا کہ صالحین کے ساتھ رہو، کوئی بولے صالحین کہاں ہیں؟ اس زمانے میں سبھی لوگ فلاں وہ بھی غلط ہے، فلاں وہ بھی غلط ہے، فلاں وہ بھی غلط ہے، سب ہمیں غلط نظر آتے ہیں، نہیں۔ ورنہ اللہ نے جب حکم دیا کہ تم صالحین کے ساتھ رہو تو صالحین کو بھی اللہ دنیا میں پیدا کریں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ کہ جنید بغدادی اور حسن بصری نہ ہو، لیکن نیک بندے اللہ کے ہر زمانے میں رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں اور دیکھیں۔ تو سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کو تقویٰ ملتا ہے۔ رمضان کے روزوں سے تقویٰ ملتا ہے، دوسرے گڈ کمپنی سے تقویٰ ملتا ہے۔ جب آدمی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت کے اثرات لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی پرفیوم سیلر کی دکان پر جا کر پرفیوم خریدے بھی نہیں لیکن تھوڑی دیر وقت گزارے تو اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی بلیک اسمتھ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر
جا کے بیٹھتا ہے تو اس کی آئرن اور اس کے جو دھواں ہے وہ محسوس کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ کوئی کچھ کام نہ کرے، اس کی آگ کی بھٹی سے جو دھواں نکلتا ہے یا جو راکھ نکلتی ہے وہ اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو بری صحبت کا یہ اثر بتایا گیا، تو آدمی اپنی صحبت اور کمپنی کو تلاش کرے۔ ہم انشاءاللہ سورہ زخرف میں پڑھیں گے، وہاں پر بتایا گیا کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی اختیار کرے گا قیامت کے دن۔ سورہ زخرف میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اخلاء یہ پلورل ہے خلیل کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ خلیل کہتے ہیں کلوز فرینڈ کو، عربی میں صدیق بھی کہتے ہیں، خلیل بھی کہتے ہیں۔ خلیل کلوز فرینڈ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نے ان کو خلیل بنایا، فرینڈ بنایا۔ خلیل کی پلورل ہے الاخلاء۔ قیامت کے دن on the day of judgment، قیامت کے دن خلیل کلوز فرینڈز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دشمن ہونا ہے، الا المتقین، سوائے ایکسپٹ جو لوگ تقوی والے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے گہرے دوست دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پائس اور نیک لوگ۔ نیک لوگوں کے علاوہ اب ہم دیکھیں ہمارے کون فرینڈز ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث ہے بلکہ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، انسان اپنے دوست کی لائف سٹائل، دین کو کہتے ہیں لائف سٹائل پر ہوا کرتا ہے، کہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم جس کو دوست بنا رہے ہو، اپنا کمپینین بنا رہے ہو، اپنا فرینڈ بنا رہے ہو، تو اس کو چیک کرو کہ تم کس کو اپنا فرینڈ بنا رہے ہو، تم کس کو اپنا فرینڈ بنا رہے ہو، اس کو دیکھو، اس لیے کہ لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتے ہیں، لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمپنی کو، اپنے فرینڈشپ کو، اپنے دوستوں کو چیک کریں کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری دشمنی کا سبب نہ بنے، اور اس لیے ہم نیک لوگوں کی صحبت میں اور ان کی کمپنی میں بیٹھیں اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں آئیں گے۔ ہر زمانے میں، ہر زبان میں یہ کہاوت، اور یہ ایک کہاوت ہے، ایک پروورب ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہو۔ انسان اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ Show me your friends, I will tell you who you are۔ کہ تم اپنے دوستوں کو بتا دو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی دوستی اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ ان کے اثرات ہم اپنی زندگی میں لے سکیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم انہی کے ساتھ ویسے ہی زندگی گزار لیے اور دنیا سے چلے گئے، تو قیامت کے دن وہ فرینڈز ہمارے دشمن بنیں گے، ہمارے لیے نقصان پہنچائیں گے۔ سورہ ہود کی ایک آیت جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ان لوگوں کی طرف تمہارا نرم پہلو نہ ہو، تم نرمی اختیار نہ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ظالموں کے ساتھ آدمی کا کبھی بھی کوئی ہمدردانہ اور ہیلپنگ مزاج نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں آگ چھوئے گی، تمہیں آگ جلا ڈالے گی۔ فتمسکم النار۔ ظالموں کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو اپریسر ہے ان کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے، جو اپریسرز کی مدد کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ نرمی کا تھوڑا سا جھکاؤ رکھتے ہیں، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم ویسا بھی نہیں کرنا۔ اس آیت کے تحت بعض علماء نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حجاج ابن یوسف ایک زمانے میں بہت بڑا ظالم تھا، بہت زیادہ اس نے ظلم کیا ہے، تو وہ اس کا ایک ٹیلر تھا، اس کے کپڑے سیتا تھا، حجاج کے کپڑے سینے والا ٹیلر، خیاط۔ وہ اس وقت کے ایک عالم کے پاس آیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے پوچھنے لگا کہ میں حجاج کے کپڑے سیتا ہوں، وہ جو ظالم ہے بے شمار لوگوں کو اس نے قتل کیا، بے شمار نیک لوگوں کو تک اس نے قتل کیا، تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، اس نے یہ پوچھا کہ میں اس کے کپڑے سیتا ہوں تو کیا میں اس آیت کا مصداق ہوں؟
کیا میرے لیے یہ آیت ہے کہ میں اس کی ساتھ نرمی کا پہلو رکھتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں لوگوں کو کہوں گا کہ تیرے ساتھ نرمی کا پہلو نہ کریں، تو یہ کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ. یعنی یہ وہ علماء تھے جو اللہ سے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، جو دنیا کی ملامت اور دنیا کے بادشاہوں کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا، حق بات وہ کہتے تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ چیز ظلم اور زیادتی کی مدد کرنا ہے اور تم اس سے ہٹو. تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنی زندگی میں ایسے حالات اگر آ جاتے ہیں کہ کبھی ظالم کی مدد یا اس کے ساتھ نرم پہلو کرنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.